حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں بڑی تکلیفیں اور شدت اٹھا کر آتے ہیں، اور آ کر جس باغ میں بیٹھ کر آپ نے دعا کی وہ باغ مکہ المکرمہ کے مشہور کافر اور معاند عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ دو بھائیوں کا تھا۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ خون بہ رہا تو رشتہ داریاں تو تھی مکہ المکرمہ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ان دونوں بھائیوں نے اپنے خادم اور نوکر جس کا نام عداس تاریخ میں ذکر کیا، اس سے کہا کہ لے جاؤ کچھ انگور لے جا کر ان کو کھلاؤ۔ عداس جو ان دونوں بھائیوں کا خادم اور غلام تھا، وہ کچھ انگور لے کر آیا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ آپ اسے نوش فرمائیں۔ آپ نے کھانے سے پہلے اپنی عادت کے موافق بسم اللہ کہا تو عداس نے کہا یہ کلام تو یہاں کے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہ کلام جو ابھی آپ نے پڑھا یہاں کے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، آپ نے کیسے پڑھا؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا نینوا، یہ عراق میں ایک جگہ اور ایک گاؤں کا نام ہے جو موصل کے قریب ہے، میں وہاں کا رہنے والا اور مذہباً میں نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، میں جانتا ہوں یہ کلام یہاں کوئی نہیں پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا کے تو میرے بھائی یونس ابن متہ بھی تو تھے، حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یونس بن متہ نبی کا تذکرہ کیا تو عداس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ان کے بارے میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے، میرے بھائی تھے۔ اتنا کہنا تھا کہ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو چوما، سر کو بوسہ دیا اور آپ کے ہاتھ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان قبول کر لیا۔ یہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ دور کھڑے ہو کر نظارہ دیکھ رہے تھے۔ واپس جب یہ نوکر عداس آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں ان کے ہاتھوں کو پیروں کو بوسہ دے رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں لیکن ہمارے پاس علم ہے، تعلیمات ہیں، وہ بتا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہے، اس لیے میں نے ان کے اوپر ایمان لایا۔ عداس نے جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی تو یہ دونوں بھائی جب جا رہے تھے تو ان دونوں بھائیوں کے پیر پکڑ کر رونے لگا اور کہا کہ ہرگز ابو لہب کی اس زہر افشانی کی وجہ سے آپ مت جائیے جنگ میں، اس لیے کہ آپ جائیں گے مارے جائیں گے، اور اگر مارے نہیں گئے تو اللہ کے نبی کے ساتھ قتل و قتال کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ۔ بہت پیر پکڑ کر اس خادم نے ان کے رویا تھا لیکن وہ دونوں نہیں مانے اور دونوں بدر کی لڑائی میں گئے تھے اور وہاں مارے گئے تھے۔ اتنا عداس کے بارے میں ذکر کیا گیا اس واقعے کے بارے میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، حضور تو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اس وقت مسافر بھی ہے، مظلوم بھی ہے، غریب بھی ہے، اجنبی جگہ میں فوراً
حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا کر یہ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ جو فرشتہ ہے یہ ملک الجبال پہاڑوں پر اس کی نگرانی اور اس کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو سلام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو طائف کے لوگوں کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں چکی کی طرح پیس دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا، کیا پتا یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولاد میں کوئی ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا، یہ ہے معافی کی اعلیٰ اور بہت اعلیٰ مثال۔ یہ سب چیزیں سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحابہ نے جو ذکر کیے وہ اس لیے نہیں کہ آدمی کو سنے اور چل دیے، بلکہ ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے۔